لیکن کسی کا تن نہیں ڈالا گیا. تیرا قد لمبا ہے, تو نے چادر سے اپنے وجود کو کیسے ڈھانپ لیا؟ فاروق اپنی گردن کو جھکاتے ہیں. کہا عبداللہ میرے بیٹے ذرا کھڑے ہو کر اس بات کی وضاحت کر دو. اگر تم نے وضاحت نہ کی تو فاروق منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا. بیٹا کھڑا ہوا, کہا کئی مہینے گزر گئے, بابا کے پاس پہننے کے لیے صاف لباس موجود نہ تھا. میں نے بابا کے لباس کی کیفیت کو دیکھا. مال غنیمت کا جو مجھ کو چادر ملی میں نے وہ بھی بابا کو دے دی. میں نے کہا بابا میری چادر کو لے کے تم اپنے لباس کو پورا کر دو. فاروق جب اس بات کی وضاحت ہوتی ہے, اعتراض کرنے والے سے پوچھتے ہیں بتلاؤ. اگر تمہاری تسلی ہو گئی فاروق بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے, مگر میں اپنی بات کو مکمل نہیں کرتا. ان صحابہ کی بات اور کن کن کی بات کی جائے؟ عثمان کی بات کی جائے کہ جس کے بارے میں حیدر کرار نے یہ بات کہی تھی, انت من سحرہ ما لم ینالا. اے عثمان تجھ کو ایک شرف ایسا حاصل ہوا جو قیامت کے دن تک نہ کسی کو حاصل ہوگا, نہ آج سے پہلے کسی نبی کے امتی کو حاصل ہوا. وہ اعزاز کیا ہے؟ تیرے عقب میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. کہا 1,24,000 انبیاء کے امتیوں میں سے کسی دوسرے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے جس دن ام کلثوم کا انتقال ہوا, اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ روایت کرنے والے خود حیدر کرار ہیں. آقا ذوالنورین کے پاس آئے, ذوالنورین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی. کہا میرے عثمان کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں آقا آج دمادی کا تعلق باقی نہیں رہا. ابن اسیر نے لکھا حیدر کرار اس بات کو بیان کرتے ہیں آقا نے ذوالنورین کے کاندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھا. کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تجھ کو دیتا جاتا, انکار نہ کرتا. اور وہ عثمان کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جس کے بارے میں رب اکبر نے یہ بات کہی تھی, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور سنو جنہوں نے قصاص عثمان کے لیے تیرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے, اور مدینے والے عرض کے رب نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے. اور جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور کسی صحابی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا کہ وہ خود موجود نہیں تھے, کملی والے نے اپنے ایک ہاتھ کو بلند کیا, دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے یہ بات کہی ہذہ عثمانہ. اور میرے صحابہ سب نے بیعت کر لی ہے, عثمان موجود نہیں. مدینے والا اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے, اور جس کے ہاتھ کو آقا نے اپنا ہاتھ کرا دے دیا تھا. اور یہی وجہ ہے جس وقت ابن حنفیہ نے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا بابا یہ بات بتلائیے امت میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو حیدر نے کہا تھا امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے. کہا بابا ان کے بعد افضل کون ہے؟ کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا بابا ان کے بعد کون ہے؟ کہا نبی کا دوہرا داماد عثمان ہے. کہا بابا پھر کون ہے؟ کہا بیٹے اللہ ان کے بعد اگر مجھ کو قبول کر لے تو اس کی کرم نوازی ہے. اور جب سیدنا حیدر کرار کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ علی افضل الحقائق بعد انبیاء رسول اللہ ہے, انبیاء رسول اللہ کے بعد حیدر کرار سے بڑی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی. سیدنا حیدر نے یہ بات کہی تھی
فجلدتہ حد المفتری، اور سن لو جو مجھ کو صدیق سے افضل کہے، جو مجھ کو فاروق سے افضل کہے، جو مجھ کو ذی النورین سے افضل کہے، علی اس کے اوپر 80 کوڑے بڑھتے قدر کی بتا کر لگائے گا اور سید اہل بیت ان کا احترام کرے، اور تم ان کے بارے میں چہم گولیاں کرو۔ اور لوگ دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن احسان الہی ظہیر کے بیٹے اس بات کو دوبارہ کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، شہداء اہل حدیث۔ اور آج ہمارے صحابہ کو اور عظمت صحابہ کے بیان کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ فرقہ وارانہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، صدیق کی منقبت کو بیان کرنا، فاروق کی عظمت کو بیان کرنا، عثمان کی صحابت کو بیان کرنا، علی کی عدالت کو بیان کرنا، معاویہ کی فراست کو بیان کرنا، امہات المومنین کی طہارت کو بیان کرنا، طلحہ و زبیر کی شجاعت کو بیان کرنا، سعد بن ابی وقاص کی فتوحات کو بیان کرنا، سعید بن زید کے تقویٰ و طہارت کو بیان کرنا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں۔ فرقہ واریت صدیق و فاروق کو گالی دینا ہے، ذی النورین کو گالی دینا ہے، گروہ صحابہ کو گالی دینا ہے، اور جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑیرا لہراتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کی بات کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا ذکر کرتے رہیں گے، ذی النورین کی صحابت کی باتیں ہوتی رہیں گی، علی کی شجاعت کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جو اس کی راہ میں رکاوٹ کرے گا، چاہے عوام میں سے ہو، چاہے علماء میں سے ہو، چاہے حکمرانوں میں سے ہو، چاہے سول کپڑوں میں ہو، چاہے فوجی وردی میں ہو، ہم اس کو اپنے جوتے کے تلوے کا برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اور سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، پاکستان کے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر اور شہر شہر عظمت صحابہ کے جھنڈے بلند ہوتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دفاع صحابہ کرنے سے روک سکتی نہیں۔